السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں جو سیالکوٹ کے اندر فیکٹری مینیجر کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو سری لنکن فیکٹری مینیجر یہاں پر تھے اور ان کے اوپر جو الزام لگا کر ان کی ہتیا کی گئی، انہیں قتل کیا گیا اور انہیں جلایا گیا، تو اس کے اوپر تو پورا پاکستان اشکبار ہے، آنکھوں سے رو رہا ہے اور افسوس اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، تو ہر جگہ پر پاکستانی قوم کی طرف سے ایک اس پر مذمت ہی کی جا رہی ہے اور کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور حکومت نے بھی اس میں 900 ملزمان کو نامزد کیا ہے کہ 900 ملزمان ہیں اور جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 140 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جس نے جلایا اور جس نے مارا اور جس نے اس کو پورا پلان کیا، یہ لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور میں عمران خان صاحب کو مکمل اس پر ان کی تعریف کروں گا اور انہیں سراہتا ہوں کہ کتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور سری لنکن جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کو یقین دہانی کرائی کہ بالکل ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور مظلوم کو مکمل انصاف ملے گا۔ لیکن یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایک شخص وہ کس طرح موب لنچنگ کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر مذہب کے نام پر، اور وہ اس بات پر لوگوں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ، اور پھر سارا ایک جتھا بن جاتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک انسان کو مارتے ہیں ٹھڈوں سے، لاٹھیوں سے، چھریوں اور قینچیوں سے، چاقوؤں سے، پھر اس کو جلا دیتے ہیں۔ یہ اس وحشی پن کی طرف آخر کیوں آ رہے ہیں، اور اس میں پھر مذہب کی کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس کی طرف پاکستان میں ہو یا مذہبی ممالک ہوں، وہ ممالک جو مذہبی کہلائے جاتے ہیں، یا جہاں پر زیادہ طور پر لوگوں کا مذہب سے تعلق ہے، وہاں پر تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ممالک میں جو سیکولر کہلائے جاتے ہیں وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر بھی ہوتا، لیکن اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے اندر ایک شخص نے جو مسجد کے اندر گھس کر فیس بک لائیو چلایا اور فائر کھول دی اس نے، تو یہ بھی ایک قسم کی ایک نفسیاتی دیوالیہ پن ہے، نفسیاتی پاگل پن ہے۔ تو یہاں پر جو ہوا، لیکن اس میں ہم نے چونکہ اس کا انالائسس کرنا ہے کہ آخر یہاں پر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کسی کو بھی توہین کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو نہ مانے اس کی ایک سزا سرطن سے جدا۔ تو کیا وجوہات ہیں؟ تو اگر میں اس کو جتنا سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں وہ وہ جو اسلام پڑھا رہے ہیں، وہ یعنی یہ جنہوں نے یہ نعرہ پڑھایا ہے لوگوں کو، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، ان لوگوں کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے اسلام کو فرقے کی نگاہ سے پڑھا ہے، یعنی ان کی اپنی کچھ تعبیریں ہیں، ان کی اپنی کچھ تشریحات ہیں کہ جس پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اور انہوں نے اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یعنی دوسروں کی نفرت کے اندر، دوسروں کی مخالفت کے اندر، دوسرے فرقوں کے ماننے والوں کے لیے ان کے یہی جذبات ہیں۔ تو اب اگر یہ لوگ اسی طرح رہے، اور جو ٹیچنگز یہ کرتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر یا جہاں پر بھی یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو جو یہ تعلیم دیتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر اس طرح کے ملزمان گرفتار ہو گئے، ان کو سزا مل گئی، لیکن جو بیج یہ لوگ نیچے لیول کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں، یہ لوگ جن کے یہ ذہنیت ہے اور جو سرطن سے جدا کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کی انتہا پسندی کی تعلیم اگر اس کے مقابلے کے اندر ایک ہماری پاکستان کی ریاست نے اگر ایسا نیریٹو قوم کے سامنے نہ لایا اور اسے سلیبس کا حصہ نہ بنایا اور انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر اس کی باقاعدہ تعلیم نہ دی گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا حصہ ان انتہا پسندوں سے متاثر ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے ملک کی بہت اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی مشکل ہے، ابھی بھی آسان نہیں ہے، یہ لوگ بہت طاقت کے اندر ہیں، اور انہیں اسلام کی غلط صورت لوگوں کو پیش کریں، پوری دنیا کے سامنے اسلام کی غلط تعبیر بتا رہے ہیں۔ ایسا کہیں پر بھی اسلام میں نہیں ہے کہ جو تمہارے عقیدے کا نہیں ہے، یا جس نے یوں کر دیا اس کا سر تن سے جدا کر دو، یہ نہیں ہے۔ اب ان سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ
یہ آپ کے بندے ہیں، یہ لوگ جو ایسا کر لیں، پھر وہ فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں ہم نے کب کہا ہے ان کو ایسا کرنے کا؟ بھائی آپ جو تعلیم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے تو لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو آپ یہ بات پوری لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ یعنی آپ کے سٹیج کے اوپر یہ نعرہ لگتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، اور من سب نبی فقتلوہ، قتل کر دو، مار دو، تو جو نعرے لگتے ہیں اس کو آپ پورا کیوں نہیں بتاتے کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے؟ اول تو اس کا اختیار ہی نہیں، یعنی یہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. لیکن چلو کسی درجے کے اندر اگر یہ مان لیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا ہے، مان لیا، تو کیا ہر بندہ یہ کام کرے گا کسی پر بھی الزام اور بلاسفیمی لگا کر اس کو مار دے چھریوں، کینچی اور چاقوؤں، ٹھڈوں کے ساتھ، اس کی موب لنچنگ کر دے، اس کو ختم کر دے؟ یہ حق کس نے دیا ہے؟ اس کے اوپر اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ تم یہ کام کرو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اداروں کے اندر اور ان کی پوری، ان کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہو آپ لوگوں کا اور آپ کی اگر شناسائی ہو، تو آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ خود تیار ہوتے ہیں، تیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. اب میں آپ کو مثال دوں، گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا جو قتل ہوا تھا، اس کے اندر گارڈ نے کیا اور اس کو غازی بنا دیا، پورے قوم کا مزار بنایا ہوا، اس پہ لوگ جاتے ہیں، منتیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. یعنی ایک قاتل کو غازی بنا دیا. جس سوسائٹی کے اندر یہ حالت ہوگی تو اس سوسائٹی سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ترقی کی ہوگی اور وہاں پہ سماج کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوتے رہیں گے. ابھی عمران خان صاحب بہت بہتر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر آئے ہیں کہ جس میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا، علماء کرام کو لے کے چلیں گے. اور میں توقع کرتا ہوں، امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ پہلے والے جو ہمارے ہاں ایمرجنسی کی صورت میں جو ہمارے ہاں چند چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم ایمرجنسی بنیادوں پہ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، نہ اس کا حشر اس طرح ہوگا جو دیگر اداروں کا ہوا ہے. تو اگر میں سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا خاتمہ ہو، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ 1 سال کے اندر یہ ساری انتہا پسندی اس ملک سے ختم کر سکتا ہوں. میں اپنی ذات کا کہہ رہا ہوں، اور اگر میرے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسے وسائل نہیں کہ جو حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس ہے، لیکن اگر میرے پاس وہ تمام وسائل اور ذرائع ہوں تو 1 سال کے اندر اس پورے ملک سے انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہوں. اور اس کا میرے پاس پورا ایک پلان ہے. لیکن چلیں حکومت کی اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر سینسیئر ہے تو دعا تو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ہماری کوششیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ہم لوگوں کو مذہب کی بنیاد کے اوپر قتل نہ کیا جائے، اختلاف کے اوپر، دھرم اور عقیدے کے نام پر، بلکہ اپنے اپنے اختلافات کے اوپر رہتے ہوئے ہم دوسروں کو برداشت کریں، چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو. یعنی کوئی ہم سے یہ خوف نہ کہے کہ اگر میں نے اس کے سامنے یہ بات کر دی تو وہ میری جان کے یوں کر دے گا. اور پھر یہ سری لنکن مینیجر کا جو واقعہ، یہ تو یعنی سراسر ایسا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں مزدوروں کا قصور ہوگا، اور کچھ ایسا کیا ہوگا اس سری لنکن مینیجر نے کہ جس پر اس پہ الزام لگایا گا جھوٹا. اور پھر ہوا یہی، تحقیقات کے بعد یہی بات سامنے آئی کہ مزدوروں کو وہ ڈانٹتے تھے اور مزدوروں کے اوپر بڑی سختی کرتے تھے ٹائم کے اوپر اور بہت ساری چیزوں میں. تو وہ ایک مزدور اس سے ناراض تھا اور پھر اس نے اپنی ذاتی خنث نکالتے ہوئے وہ سارا کا سارا بلاسفیمی لگا دی اور اسی کے اندر ان کی جان لے لی گئی. تو یہ ہوتا ہے اس قانون کو. اب وہ سلمان تاثیر نے کہا تھا کہ اس قانون کو غلط استعمال ہوتا ہے اور اس کی جان لے لی گئی. اور یہاں پر ایسے ہی ہو جاتا ہے. اگر مثال کے طور پر کل کو یہ کہے کہ مفتی ہمدرد نے یہ بات یوں کہی ہے اور 4 بندے آ جائیں اور 4 بندوں کی موجودگی میں میرے اوپر الزام لگا دیں, تو میں کیسے اپنے آپ کو پروف کروں گا کہ نہیں بھائی میں سچا عاشق رسول ہوں اور موحد ہوں ان کے سامنے, ان پاگلوں دیوانوں کے سامنے, تو پھر مجھے ٹائم لگ جائے گا. اور تو دوسرا ایک عام بندہ, اور پھر وہ اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے, یعنی یہ ایک تو وہ مولوی نہیں ہے اور پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر اگر ایسا الزام لگ جائے تو سارے کے سارے یہ مان لیتے ہیں ہاں اس نے ایسا کیا ہے. حالانکہ قرآن نے واضح لفظ میں کہا ہے کہ جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تم اس کی تحقیق کرو, بغیر تحقیق کے اس کے اوپر نہ جاؤ. میں نے کئی جگہوں پر یہ بات کی کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے, اور یہ بھی انہیں نہیں معلوم ہے کہ صحیح علم کیسے آتا ہے, یعنی صحیح نالج, کریکٹ انفارمیشن اس کو لینے کا کیا طریقہ ہے. بس مولانا صاحب نے کہہ دی بات, ٹھیک ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے.
نہیں، تحقیق کرنا. اللہ نے عقل کس لیے دی ہے بھائی؟ اس کے اوپر تو جانچو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا بھی ہے کہ نہیں کہہ رہا، کیا یہ بات حقیقت میں ایسا ہے بھی یا نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہا، کیا اس کی ذاتی خنث تو نہیں ہے. اور وہ مولوی صاحب نہیں تھا وہ جو سیالکوٹ میں جس نے کیا ہے، وہ سارے کے سارے عام، مطلب ان میں کوئی مولوی نہیں ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں یہ بات کہ مذہبی لیڈروں نے تو یہ آگ لگائی ہے کہ جو نہ تمہارے یعنی سرتن سے جدا والی، یہ آگ تو انہوں نے لگائی ہے، مگر خود یہ کام یہ نہیں کرتے ہیں. دوسرے لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں ملے گا اس کے اندر، کوئی آپ کو مولوی صاحب نہیں ملے گا کہ جو جا کے یہ کام کرتا ہوں، کوئی آپ کو مذہبی لیڈر کے خاندان کا نہیں ملے گا. یہ عام لوگ ہوتے ہیں جو کسی سیاست کے اندر ہے، کسی پارٹی کے اندر ہے، کہیں کام کرتے ہیں، کلین شیپ لوگ ہوں گے، وہ لوگ یہ کام کر جاتے ہیں. اور یہ برملا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو کم از کم وہ بہتر ہیں کہ وہ یہ کام کر جاتے ہیں، یعنی ہم نہیں کرتے. تو مطلب تم صرف زبانی کلامی کہتے ہو اور وہ لوگ عمل بھی کر جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح سکھاتے ہیں تو پھر آگے دوسرا شخص کر دیتا ہے. تو اب چونکہ انہوں نے یہ باتیں سکھائی ہوئی ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ایک نچلی سطح کے اوپر ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو لوگوں کو صحیح اسلام کی صورت پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں ممبروں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، مسجدوں میں جا کے کہ آپ نے اگر کوئی آپ کا مخالف بھی ہے تو آپ اس سے اختلاف رکھیں، اس کو برداشت کریں، اور ایک اچھے سماج کے اندر سماج بنانے کے لیے آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری ہوتے رہیں، مگر اس کو کبھی نقصان نہ دیں، اس کو آپ سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آپ سے اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھے اور ایسا نہ سمجھے کہ یار آپ چلے جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچا دیں گے. تو ہم بہتر معاشرے کی طرف جائیں گے اور بہتر ہم سوسائٹی کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ پاکستان ترقی کرتا رہے گا. یہ میری کچھ گزارشات تھی اس حوالے سے. اور میں آخر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں تمام پریوار سے، سیالکوٹ کے اندر جو ہوا پریانتا کمار کے پورے پریوار سے، پورے خاندان سے، میری طرف سے ان کے دکھ کے اندر میں شریک ہوں، ان کے تمام غموں کے اندر کہ جو کچھ انہوں نے اٹھائے، اور میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ یہ پاکستان کے اندر ایسے ہوا. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی حکومت نے انہیں یقین دلایا ہے، اور ایک بہت اچھی یہ کی کہ ان کے لیے $1,00,000 وہ پاکستان کی سیالکوٹ کے کچھ تاجران، بزنس کمیونٹی نے ان کے گھر والوں کو بھی دیے ہیں. تو اس سے ان کو کچھ فائنینشیل سپورٹ بھی ہو جائے گی. اور دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کا واقعہ اب دوبارہ نہیں ہوگا اور پاکستان آگے کی طرف جائے گا. پاکستان زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.